اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود تشریف لاتے، کون صبر کرتے؟ پچھلی آیا کریمہ میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور یہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کو آوازیں دے رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، اس میں بھی بے ادبی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آ کر آپ کا انتظار کرتے، صبر کرتے، انتظار کرتے، آپ کو بلاتے نہ۔ جب آپ خود بخود اپنے وقت پر تشریف لاتے تو پھر وہ آپ سے ملاقات کرتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ انتظار کو انہوں نے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم آپ کا انتظار کریں اور جب باہر آئیں تو ملیں۔ یہ ان کا تکبر تھا، ان کی انانیت تھی جو اللہ کو پسند نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ملاقات کے آداب بھی سکھا دیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ انتظار کرتے۔ اب روک دیا گیا اس بات سے کہ حضور علیہ السلام کو گھر سے بلایا جائے۔ علماء حق نے اس سے جو کچھ اخذ کیا، مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اس کو درج کیا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلند پایا عالم دین تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب سے اس آیہ کریمہ کو پڑھا ہے، میں نے کبھی بھی اپنے کسی استاد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں ان کا خود بھی یہ معمول تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں یہ واقعہ پڑھا، یہ آیت کریمہ پڑھی، تو اس کے بعد میں نے زندگی بھر کسی استاد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کے علماء ایک دوسرے کا لحاظ اسی طرح رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن مجید کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ قرآن مجید کے معارف حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور جا کر باہر ان کے دروازے سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے۔ جب وہ خود تشریف لاتے تو ملاقات کرتے اور ان پر ناگوار گزرتا یہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ نے ایک دن فرمایا کہ حضرت آپ جب تشریف لاتے ہیں
تو مجھے اطلاع دیا کریں، میں حاضر ہو جایا کروں، آپ کو انتظار کی زحمت برداشت نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور یہ بھی کوئی کسی طرح کم نہیں تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے ان العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، عالم اپنی قوم میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، یعنی جو آداب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے ہوتے ہیں، علماء حق کی بارگاہ کے بھی وہی آداب ہونے چاہیے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی اگر وہ صبر کرتے اور آپ خود بخود ان کے پاس تشریف لاتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے حضور سے جب خود سنا ہے کہ عالم اپنی قوم میں اسی طرح ہوتا ہے جیسا نبی اپنی امت، اس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور نبی کی بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیے کہ اگر وہ صبر کرتے یعنی انتظار کرتے، حضور خود بخود اپنے گھر سے تشریف لاتے تو پھر یہ لوگ ملاقات کرتے، یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ تو میں عالم دین کے پاس آتا ہوں، آپ استاد ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، تو مجھے بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ پاک نے سکھایا ہے اور حضور نے فرمایا ہے، لہذا میں ادباً بیٹھ جاتا ہوں، میرے حق میں یہی بہتر۔ تو اہل حق کا طریقہ یہی ہوتا تھا، علماء حق کا طریقہ یہی ہوتا تھا، بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس دور کے علماء بھی ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے، اگر کوئی عالم بھی کسی عالم سے ملنے گیا ہے تو اس کو بلاتا نہیں، ان کا انتظار کرتے، جب وہ خود تشریف لاتے تو ان سے بات کرتے۔ لیکن مغربی تہذیب کے برے اثرات میں سے ایک یہ اثر بھی ہے کہ اساتذہ کا ادب دل سے نکل گیا ہے، اب لوگ اس طرح کا ادب نہیں کرتے، سکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے استاد کو وہ اہمیت نہیں دیتے، ان کا وہ ادب نہیں کرتے جو کہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جو ادب نہیں کرتا اس کا ادب ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، بے ادبا مقصود نہیں حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے منزل تیکر پہنچ نہیں سکیا کوئی۔ جب بھی کسی نے منزل پانی ہے تو ادب سے ہی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔